اچھا بابا صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب بڑے ہم نے وظائف لیے، بہت پڑھا، مگر کچھ نہیں ملا، کچھ کام نہیں ہوا، اور مطلب شاید ان کی پتہ نہیں کیا سوچ ہوتی ہوگی. تو ایسے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس پر؟ اس کے لیے بڑا ہی ایک چھوٹا سا ان کو میں مشاہدہ کروا دوں اپنی عوام کو کہ ہر جو بھی عقل مند ہے، تھوڑا سا بھی عقل مند، بہت بڑے عقل مند کی بات نہیں کر رہا میں، تھوڑا سا عقل مند ہے نا، اس کو بھی پتہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے. کوئی شخص کنواں کھودتا ہے، وہ 60 فٹ 70 فٹ 80 فٹ پہ جا کے پانی نکال لیتا. بعض لوگ کھودتے رہتے ہیں 400 فٹ پہ پانی نہیں آتا. کیا اس کا یقین یہاں متزلزل ہوتا ہے کہ نہیں یار یہاں زمین کے نیچے پانی نہیں ہوگا؟ اس کا یقین ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے. ہو سکتا ہے 300 پہ مل جائے، 400 پہ مل جائے، 500 مل جائے، کھودنا بند نہیں کرتا. ہم پڑھنا کیوں بند کر دیتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی بھی وظیفہ کسی نے بھی پڑھا ہو، میں نے تو الحمدللہ کبھی بھی اس میں خطا نہیں پائی. ہماری اپنی خطا ہو سکتی ہے، وظائف میں خطا نہیں ہوتی. اپنی خطا یہ ہے کہ پڑھنے کے وقت کو ہم نے صحیح تعین نہیں کیا. جس وقت ہم پڑھنے بیٹھے ہیں اس وقت 70 خیال ہمارے ذہن میں، گھر والے الگ آوازیں دے رہے ہیں، دوست الگ فون کر کے بلا رہا ہے، 50 کام ہمارے اپنے ذہن میں پہلے چل رہے ہیں. اب جب وظیفہ پڑھنا ہے، یا پڑھنے میں درست نہیں ہے، یا پڑھائی میں درستگی نہیں ہے، مخارج کا معاملہ ہے، یا ایسے کام کے لیے پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ کہ جس میں آپ کو خود پتہ ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کے لیے عاملین نہیں فرماتے ہیں کہ کسی بھی ناجائز کام کے لیے اگر کسی آیت مبارکہ کو یا قرآن کی کسی آیت کو پڑھا گیا اور مقصد ناجائز ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر تک لے جائے گا بندے کو. اس لیے کہ قرآن کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے نا. تو اب وظائف یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اور ایسے پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں رب عز و جل اس کو الحمدللہ سماعت بھی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ہماری فریاد اس تک پہنچ رہی ہے. اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ رٹا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو رٹے سے کام نہیں چلے گا. انشاءاللہ اس کی توجہ اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد اپنی جگہ ہے، مگر ہمارا جو وظیفہ ہے اس کا مقصد رب الہی کی رضا ہونا چاہیے. جب ہم رضا الہی کے لیے پڑھیں گے تو ہمیں ثواب الگ ملے گا اور مقصد میں کامیابی الگ ملے گی. صرف کامیابی کے لیے پڑھنا کہ یار یہ کام ہو جائے، رب راضی ہو نہ ہو یہ کام ہو جائے، تو معاذ اللہ یہ نہ سوچیں، رب کو راضی کریں، کام بھی ویسے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا کہنے ہیں بابا صاحب؟ لوگ بولتے ہیں کہ وظائف سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو میرے بزرگوں نے جو ہزار سال محنتیں کی ہیں، اگر کچھ ہونا نہیں تھا پھر لکھا کیوں؟ سبحان اللہ. اور سب کا تعلق روحانیت سے الحمدللہ. یہ خوبصورت بات ہے. اور بابا صاحب نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ناجائز کام کے لیے اگر قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھنا شروع کرے گا وظیفے کے طور پر تو وہ نعوذ باللہ بعض اوقات کفر تک لے کر جاتا ہے. یعنی گناہ تو وہ ہے ہی ہے، مگر بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے. تو یہی اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے، اور یہی الحمدللہ خالص کانٹینٹ ہے کہ جس کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں قرآن و حدیث سے متصادم باتیں نہیں کی جاتی، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہاں سے پیغام جاتا ہے. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.